بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد ہیں محمد، حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے رفع دین کا ثبوت۔ ان کی ایک کتاب ہے معطا امام محمد، وہ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا لك الحمد۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے تھے رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے تھے۔ رفع دین سے متعلق اس قدر روایتیں آئی ہیں کہ علامہ مجدد الدین فیروز آبادی السعادہ میں لکھتے ہیں کہ رفع دین ان تین جگہوں پر رسول اللہ سے ثابت ہے اور کثرت سے روایت کی وجہ سے متواتر حدیث کے مشابہ ہیں۔ اس مسئلے میں 400 حدیثیں، 400 یعنی 400 حدیثیں اور آثار آئے ہیں۔ 10 مبشرہ رضوان اللہ علیہم ان کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن آپ سے اس کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوا۔ سفر السعادہ طبع مصری صفحہ نمبر 9۔ امام ذیلعی حنفی، اسی طرح شیخ عبدالحی حنفی، انور شاہ کاشمیری حنفی، اس کے علاوہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بخاری کے جو شارح ہیں وہ سب متفقہ طور پر امام حاکم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال الحاکم لا نعلم سنته اتفق على روايتها الخلفاء ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی سنت معلوم نہیں جس کی روایت پر خلفاء راشدین، پھر 10 مبشرہ، پھر ان کے بعد بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دور دراز ملکوں میں الگ ہو جانے کے باوجود اس سنت پر اتفاق کیا ہے، یعنی رفع دین پر اتفاق کیا کہ نبی سے ثابت ہے۔ اس دور کے عظیم محقق اور سیرت نگار اور محدث جناب صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان احادیث کو جب بلوغ المرام میں اس کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی، تو ایک جگہ لکھتے ہیں ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ، رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین مسنون ہے۔ بعض احادیث میں 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے ابتدا میں بھی رفع دین ثابت ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمہم اللہ کا اسی پر عمل ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام ابو ثور ابن مبارک، امام اسحاق بن راہوے اور صحیح روایت کے مطابق امام مالک سے بھی یہی منقول ہے، بلکہ زاد المعاد اور التلخیص الحبیر وغیرہ میں مروی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دم زیست رفع دین کرتے رہے، بلکہ 10 مبشرہ بھی رفع دین کرنا ان سے ثابت ہے۔ اس کے برعکس رفع دین نہ کرنے کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں، جس کی تفصیل فتح الباری، التلخیص الحبیر اور جلاء العینین فی تخریج روایت البخاری فی جزء الرفع الیدین وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سیدنا وائل بن حجر کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ رفع دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا۔ وائل بن حجر غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری کو یہ مسلمان ہو رہے ہیں، آخری ایام ہیں۔ البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 75، شرح عینی علی صحیح البخاری جلد 9 صفحہ نمبر 43۔ اور پھر آئندہ سال جب دوبارہ آپ رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو سخت سردی کا موسم تھا، انہوں نے صحابہ کرام کو کپڑے کے نیچے سے رفع دین کرتے دیکھا۔ یہ 10 ہجری کی آخری مہینے تھے۔ اس کے بعد 11 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی زندگی کے آخری حصے تک رفع دین آپ کرتے رہے، نہ یہ عمل منسوخ ہوا نہ اس پر عمل متروک ہوا۔ اکثر صحابہ کرام بلکہ کوفہ کے علاوہ باقی تمام بلاد اسلامیہ میں اسی پر عمل رہا۔ فقہاء اسلام کی اکثریت نے اس کو پسند کیا۔ بخاری اور مسلم کے علاوہ مندرجہ ذیل
کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، المصنف لابن ابی شیبہ، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند ابی عوانہ، مسند دارقطنی، سنن کبریٰ للبیہقی وغیرہ۔ بلغ المرام مترجم صفحہ نمبر 190 سے لے کر 191 میں، جو مکتبہ دارالسلام ریاض سے شائع ہوئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع دین کو سنت قرار دیا ہے، جیسے الفاظ ہیں غنیۃ الطالبین میں، رفع دین نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، استاد الہند جن کو کہتے ہیں، حجت اللہ البالغہ میں وہ کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمازی جب رکوع کرنے کا ارادہ کرے تو رفع دین کرے، اور جب رکوع سے سر اٹھائے اس وقت بھی رفع دین کرے۔ وہ کہتے ہیں وَالَّذِي يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّن لَا يَرْفَعُ، جو رفع دین کرتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ محبوب ہے جو رفع دین نہیں کرتا۔ ان کے زمانے میں ہندوستان میں بہت علم اتنا عام نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں تک بات پہنچائی پیار و محبت سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَادِيثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ، کیونکہ رفع دین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ اور بہت صحیح ہیں۔ حجت اللہ البالغہ جلد 2۔ ابو طالب مکی حنفی قوت القلوب، اس میں رفع دین کے بارے میں کہتے ہیں رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا اور تکبیر تحریم کہنا سنت ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے ساتھ رفع دین کرنا سنت ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ کہتے ہیں اس حالت میں یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین اکثر علماء کے نزدیک سنت ہے، اور اکثر فقہاء محدثین رفع دین کا اس بات کرتے ہیں۔ علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنے کا بہت کافی اور نہایت عمدہ ثبوت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا منسوخ ہے ان کا قول بے دلیل ہے۔ تعلیق الممجد صفحہ نمبر 91۔ احناف کی بہت ہی مشہور اور معتبر کتاب در مختار، اس میں یہ عبارت موجود ہے فلا تفسد برفع یدین فی تکبیرات الزوائد علی المذہب وما روی عن الفساد فشاذ، جلد اول، کہ جس نے کہا کہ رفع الیدین سے نماز میں نقصان آتا ہے اس کا قول مردود ہے، کیونکہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام مکحول وہ کہتے ہیں میں نے قاسم و طاؤس، عبداللہ بن دینار اور سالم کو دیکھا کہ وہ رکوع جاتے اور رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اکرمہ کہہ رہے ہیں، اکرمہ بن عمار۔ جز رفع الیدین للبخاری